کا مقابلہ ہے، اور یقیناً میں آپ کو تھکنے نہیں دوں گا جبکہ آپ مجھے تھکنے نہیں دیں گے. یہ بات ہوئی تھی. تو میں اب جس شاعر کو دعوت کلام دینے جا رہا ہوں وہ میں صرف آپ لوگوں کے لیے اس شاعر کو زحمت کلام دینے جا رہا ہوں. پوری دنیا کے اندر وہ شخص اپنی ایک پہچان رکھتا ہے، اپنا ایک نام رکھتا ہے، اس کا شعر، اس کا حوالہ ہے. میری مراد ہے حیدر حسنین جلیسی. مزاح کا ایک حوالہ میں دعوت کلام لیتا ہوں حیدر حسنین جلیسی کو. دوستو، تمام حاضرین کو زاہد بھائی آپ کے سامنے شاید آپ کو یاد ہو ایک مرتبہ پہلے بھی آ چکا ہوں. خیر دوستو، بہت داد دے رہے ہو، شور کر رہے ہو، مگر میں جس طرح آپ کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں ویسی شکل مجھے نظر نہیں آ رہی. یہ میں ابھی مجھے یہاں قطعہ میں نے یہ ایک ترتیب دیا ہے کہ کیوں نہیں ہنستے ہو کھل کر آج تم. چار مصرے سن کے چوتھے مصرے میں اگر بات سمجھ میں آئے پھر داد دینا، ایسی داد نہیں چاہیے. کیوں نہیں ہنستے ہو کھل کر آج تم، وقت کم ہے دوستو پچھتاؤ گے، کل تمہاری شادی جب ہو جائے گی پھر بتاؤ تم کبھی ہنس پاؤ گے. بھائی واہ 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 واہ، بھائی واہ 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 واہ. کیوں نہیں ہنستے ہو کھل کر آج تم، وقت کم ہے دوستو پچھتاؤ گے، کل تمہاری شادی جب ہو جائے گی پھر بتاؤ تم کبھی ہنس پاؤ گے. بہرحال اب میں لاسٹ ٹائم حیدرآباد آیا تھا تو اس وقت صرف حاجی تھا. ہاں یار یہ پتہ نہیں یہ نہیں یار، یہ مجھے اس وقت ہی ذرا ایک منٹ میں آپ کا وقت لوں گا. میرا یہ مائک کا سسٹم مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس پہ. ایک منٹ ہو گیا، تھینک یو. الحاج ہو گیا ہوں، اور الحاج ہونے کے بعد دوستو یہ بیماری میں حج کیا، حج اللہ کرا دیتا ہے. حج کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، حاجی بن کر رہنا بڑا مشکل کام ہے. اس پہ ایک قطعہ سن لو کہ حج کر کے کیا بتائیں سب کچھ بدل گیا ہے. ہم نے ٹائی وائی پینٹ پہننا اب چھوڑ دی، بالکل بدل گیا. حج کر کے کیا بتائیں سب کچھ بدل گیا ہے، جو پاجی کہہ رہے تھے وہ حاجی کہہ رہے ہیں. حج کر کے کیا بتائیں سب کچھ بدل گیا ہے، جو پاجی کہہ رہے تھے وہ حاجی کہہ رہے ہیں. اب عشق وشق کیسا، اب کیسی تاڑا توڑی، محبوبہ کو بھی اب تو ہم باجی کہہ رہے ہیں. بھائی واہ 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 واہ. محبوبہ کو بھی اب تو ہم باجی کہہ رہے ہیں. محبوبہ کو بھی. دوستو آپ لوگ اتنا انجوائے کر رہے ہو، ایک بات یاد رکھو، 1980s میں 82 کی بات ہے، شاید اتنی پرانی ہو گئی، میری شادی جس دن ہوئی اس کے دوسرے دن صبح، اب یاد رکھنا شادی جس دن ہوئی میری اس کے دوسرے دن صبح یہ قطعہ ہوا تھا، آج تک تازہ ہے. اچھا یہ بتا دوں بچیوں خاص طور پہ کہ یہ کسی پہ ٹونٹ نہیں، کسی ابے کل تمہارے ہی گھر چلائیں گی یہ، ذرا سن لو. کسی اس وقت یہ جتنا شور ہے نا یہ ایسے ہو جائے گا. بہرحال
یہ کسی بچی پہ، ماں بہن بیٹی پہ ٹونٹ نہیں، میرا پرسنل کیس ہے، اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ شادی کے بعد شعر ہوئے ہیں کمال کے، آہا شادی کے بعد شعر ہوئے ہیں کمال کے، اردو درست ہو گئی بیگم کو پال کے۔ اب یہ بھی تو دیکھو نا، درست کیسے ہوئی، پورا سنو یار، کہ شادی کے بعد شعر ہوئے ہیں کمال کے، اردو درست ہو گئی بیگم کو پال کے، منہ دھو کے پہلی بار وہ جب آئی سامنے، مطلب سمجھ گیا میں عروج و زوال کے۔ آئے واہ 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 بھائی واہ واہ مطلب ابے پہچان میں ہی نہیں آ رہی تھی کہ اس سے شادی ہوئی ہے۔ واہ 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 بھائی کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ سمجھ گیا میں عروج و زوال کے۔ واہ واہ یہ بہت پرانی، زاہد بھائی، یہ ناصر بھائی، یہ بہت پرانی بات ہو گئی 83 کی، 82 83 کی۔ اب میرے دونوں بچے بڑے ہو گئے، ان کی اولادیں بھی اب میرے کندھے سے اوپر ہو گئی ہیں ماشاءاللہ، میں 2 ہی بیٹے مولا کی ذات نے دیے۔ جب پہلے بیٹے کی شادی ہونے لگی تو اس وقت ایک قطعہ ہوا وہ کہ میری ڈائری کھکوڑتا رہتا تھا، کہا آپ نے اپنی شادی پہ اتنا کچھ کہا ہے، بابا میری شادی پہ تو یہ میری زندگی کا پہلا آخری جھوٹا قطعہ ہے، توجہ سے سماعت فرما لینا کہ بیٹے کی شادی پر، کہ میں رشتہ لے کے بیٹے کا گیا، میں رشتہ لے کے بیٹے کا گیا تھا، شاد آیا ہوں، آہا خوش آیا ہوں۔ ہاں شاد مانے خوش، پورا سن لینا کہ میں رشتہ لے کے بیٹے کا گیا تھا، شاد آیا ہوں، مرتب کر کے یارو ایک نئی روداد آیا ہوں، میرے بیٹے کی چوائس اور سلیکشن کا، میرے بیٹے کی چوائس اور سلیکشن کا ہے کیا کہنا، سسر بننے گیا تھا، بن کے میں داماد آیا ہوں۔ پیش کر رہا ہوں سسر بننے گیا تھا، بن کے، یار میں گھنگرو پہن کے تھوڑی آیا ہوں جو پیسے پکڑا، ہاں اپنے پاس رکھو، ہاں کل ورنہ جوتی مار مار کے بھی نکالنے پڑیں گے تمہیں، تو نہیں نکلیں گے۔ بہرحال یہ پھر پیش کر رہا ہوں یہاں سوبر گیدرنگ سے بھی آیا بیٹا، میں رشتہ لے کے بیٹے کا گیا تھا، شاد آیا ہوں، مرتب کر کے یارو ایک نئی روداد آیا ہوں، میرے بیٹے کی چوائس اور سلیکشن کا ہے کیا کہنا، سسر بننے گیا تھا، بن کے میں داماد آیا ہوں۔ یہ ابھی کورونا جو آیا تھا، اس میں اپنا کاشمیری بھائی اور یہ ناصر بھائی، یہ کورونا جو آیا تھا تو اس میں بہت سی مشکلات تھیں، مگر ایک مشکل ایسی تھی جس نے ہم پہ واضح کر دیا کہ یار یہ چھوٹی یہ اور بڑی یہ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ وہ ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا نا کہ میاں بیوی بھی 6 فٹ دور سے بات کریں گے، ہاں وہ کورونا کی مجبوری تھی، تو اس دن پتہ چلا کہ یہ چھوٹ الف بے تے جو بھی ہے حروف میں، اس میں چھوٹی دال نہیں ہے بڑی دال نہیں ہے، چھوٹی رے نہیں ہے بڑی رے، یہ چھوٹی یہ اور چھوٹی بڑی یہ کا کیا چکر ہے۔ اس دن واضح ہوا کہ توجہ کا طلبگار کہ عید میں ملتا رہا، کورونا میں عید بھی آ گئی تھی، عید میں ملتا رہا اور وہ ارے کہتی رہی، حالانکہ بیوی ہے میری مگر پھر بھی کورونا تھا نا، ہاں کہ عید میں ملتا رہا اور وہ ارے کہتی رہی، اس کو جو کہنا تھا کوئی کیا کرے کہتی رہی، مجھ میں اس میں فرق بس چھوٹی بڑی یہ کا رہا، میں پری کہتا رہا اور وہ پرے کہتی رہی، میں پری کہتا رہا۔ بھائی حیدر حسین زندہ باد، زندہ باد، میں پری کہتا رہا اور وہ پرے، جہاں روکنا ہو مجھے رک جانا، میں رک جاؤں گا، میں پری کہتا رہا۔ واہ واہ ایک قطعہ اور سن لو،
ایک قطع وہ تو کل آپ مچھلی کھائیں گے نا تو وہ داد اصلی داد ہے. ہاں میں پری کہتا رہا. اور وہ یار یہ آج کل کی بچیاں جو ہے نا یہ ان کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ نہ یہ پوری اردو بول سکتی ہیں نہ یہ پوری انگلش بولتی ہیں. ہاں اور ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار یہ اس وقت انگریزی بول رہی ہے کہ اردو بول رہی ہے. توجہ سے اس خطے کو آپ سماعت فرمائیں کہ میں جب کہتا ہوں ان سے، نام نہیں لیتے ہمارے یہاں، ہم تو پڑوسن کی بیگم کا بھی پڑوسی کے سامنے نام نہیں لیتے، بری بات ہے. کہ میں جب کہتا ہوں ان سے سمجھ گئے نا، میں جب کہتا ہوں ان سے عید ملنے کی اجازت ہے تو بس انکار سنتا ہوں وہ یہ ہر بار کہتی ہیں. میں جب کہتا ہوں ان سے عید ملنے کی اجازت ہے تو بس انکار سنتا ہوں وہ یہ ہر بار کہتی ہیں. زباں سے ان کی میں انکار سن کر شاد ہوتا ہوں کہ اردو میں نہیں انگلش میں وہ انکار کہتی ہیں. کہ اردو میں نہیں انگلش میں، کہ اردو میں نہیں ارے حیدر حسین انگلش میں نہیں وہ سدھرو گے حیدر. واہ 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 واہ. ارے میرے بچوں اور چیزیں سن لو. وہاں ابھی کہہ دیں گے رک جاؤ تو پھر میں رک جاؤں گا، اس لیے اور کوئی نئی چیز سن لو. یہ محبت ہے آپ کی کہ آپ نے ونس مور کے نعرے لگائے. ہاں میری بیوی مر گئی ہے، آئی سمجھ میں؟ ہاں بیوی کے لیے ونس مور کے نعرے لگاؤ تو بات مانوں. بڈھی ونس مور، بڈھی ونس مور، بڈھی. خیر بہرحال ارے چلو ایک قطعہ سنی لو. یار میری وائف کو پتہ نہیں 2000 کتنے سال ہو گئے، 2012 میں انتقال ہوا تھا. اور رمضان میں شیطان کو ہمیشہ فرشتہ ملتا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ہاں تو اس کا انتقال ہو گیا جب، تو اس کے بعد ہر بندے نے، ادھر بھی بہت سے بیٹھے ہیں یہی نظامت جو کر رہے ہیں یہ کہ یار دوسری شادی کر لو. دوسری انور شعور قل میں وضو کرتے ہوئے مسجد میں کہہ رہے ہیں جلیسی، میں بھی ساتھ ہی بیٹھا وضو کر رہا تھا، جلیسی دوسری کر لو دوسری. تو ان تمام شعراء حضرات کو میں نے جواب دیا تھا، اور وہ اس طرح کہ اس خطے پہ میری پٹائی ہوتے رہ گئی تھی لندن میں. وہ آپ توجہ سے سن لو. پھر بتا رہا ہوں اگر کوئی کمال صاحب بیٹھے اور ان کے شعر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے نکل جائیں، میرے کو پٹنا نہیں ہے. کہ کچھ دوستوں نے مجھ سے کہا شادی کر لو پھر. کچھ دوستوں نے مجھ سے کہا شادی کر لو پھر، رنڈوے کی زندگی ہے سارا. اب ایک بات سن لو، رنڈوا کہتے ہیں جس بندے کی بیوی مر گئی ہو، اور دنیا کی کوئی لغت اٹھا کے دیکھ لو، جس مرد کی بیوی مر جاتی ہے رنڈوے کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ ہی نہیں ہے جو اس کے لیے استعمال ہو. ہاں سمجھ گئے؟ ہاں تو پھر پیش کر رہا ہوں کہ کچھ دوستوں نے مجھ سے کہا شادی کر لو پھر، رنڈوے کی ان کی دم پہ سے پاؤں ہٹاؤ یار. کچھ دوستوں نے مجھ سے کہا شادی کر لو پھر، رنڈوے کی زندگی ہے سراسر ملال کی. حامی بھری تو پٹ گیا مسٹر کمال سے، اتنا کہا تھا چاہیے بیوی کمال کی. وہ سمجھے ان کی بیوی مانگ رہا ہوں اللہ. اتنا کہا تھا چاہیے بیوی کمال کی. اور ایک قطعہ اور سن لو. یہ اردو زبان جو ہے نا یہ بڑی خطرناک زبان اس لیے ہے کہ اس میں تمام زبانوں سے الفاظ آتے ہیں اور یہ ان کو سب کو مہمان نوازی کرتی ہے، اپنے اندر سمو لیتی ہے. ایک لفظ ہے آشکار.
لکھنا تو آتا ہے نا، الف مد شین کاف الف رے آشکار. مجھے آشکار کرو، مجھے نمایاں کرو، مجھے واضح کرو، مجھے انٹروڈیوس کرو، میری پہچان کراؤ. ان معنوں میں یار اس کی دم پہ سے پاؤں ہٹا لو، میں نے کہا تم لوگ. ہاں بہرحال تو اس پہ میں نے ایک قطعہ کہا ہے آشکار دماغ میں رکھنا. اگر اس کو لکھنا آسان ہے، پڑھنے میں غلطی ہو جائے نا تو انسان ذلیل ہو جاتا ہے. جیسے میں ذلیل ہوا پیش کر رہا ہوں کہ میں تو ذلیل ہو گیا بیٹھا ہوں ہار کر. میں تو ذلیل ہو گیا بیٹھا ہوں ہار کر، عورت سے اب ملوں گا میں اردو سنوار کر. میں تو ذلیل ہو گیا بیٹھا ہوں ہار کر، عورت سے اب ملوں گا میں اردو سنوار کر. اس نے لکھا تھا خط میں مجھے آشکار کر، میں سمجھا لکھ رہی ہے مجھے شکار کر. اب آپ بھی یہ پڑھو گے یار کیا کروں، اس نے لکھا ہی ایسے تھا دور دور، میں سمجھا. اور بس 2 قطعات پڑھ کے میں اجازت چاہوں گا. ایک قطعہ یہ بھی سن لو کہ ابھی بھی یہ آپ کو پیچھے سے نظر نہیں آ رہا، میری چھوٹی چھوٹی سب بچیاں نا ہنسے جا رہی ہیں مجھے دیکھ دیکھ کے. بہرحال بیٹھ جائے بھائی، ارے بیٹھ جائیں. یہ خاندانی ٹیٹوا خراب ہے، آپ بیٹھ جائیں. وہ بیچارہ داد دے رہا ہے مجھے، اب اس کی آواز منہ سے نہیں نکلنی تو ہم کیا کریں. بہرحال یہ ایک قطعہ پیش کر رہا ہوں کہ مسکرا کر دیکھتی ہیں مجھ کو اب تک لڑکیاں. اس خطے کا دوستوں عنوان ہے مسکراہٹ. اسمائل. ہاں مسکراہٹ، میم سین کاف رے الف چھوٹی ہے ٹے. اس کو دماغ میں رکھیے گا، اس کی سپیلنگ کو، کہ مسکرا کر دیکھتی ہیں مجھ کو اب تک لڑکیاں. چہرے کی پر اس سجاوٹ میں بناوٹ بھی تو ہے، مسکراہٹ پر کسی کی کیسے میں کر لوں یقین. معنی اس میں مسکرا پہلے ہے پھر ہٹ بھی تو ہے. معنی اس میں مسکرا پہلے ہے پھر ہٹ بھی تو ہے. آخری قطعہ پیش کر کے اجازت چاہ رہا ہوں کہ عید کا خطبہ تھا، میں پشاور میں ہی تھا ان دنوں میں. آگے کی صف میں بھی سارے پٹھان، نماز پڑھانے والا بھی پٹھان، پتہ نہیں قبول ہوتی ہے نماز نہیں. ہاں اس دن میں بھی پٹھانوں کے درمیان تھا. ہاں بہت نمازی ہوتے ہیں نا پٹھان، کہ ممبر پہ، مگر کچھ پتہ نہیں ہے دماغ میں. ہم سلام بھی کریں گے تو ان کے شاید نہ سمجھ میں آئے، اور کبھی بہت ہی اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گا. تو آخری قطعہ کہ ممبر پہ ملا، ممبر کہتے ہیں جہاں مائک پہ وہ بات کرتا ہے، واز کرتا ہے، خطبہ دیتا ہے، کہ ممبر پہ ملا پٹ گیا کل ایک پٹھان سے. ممبر پہ ملا پٹ گیا کل ایک پٹھان سے، پوچھا سبب جو خان سے جھگڑے کی بات کا، بولا وہ کہہ رہا تھا کہ جنت پہ رکھ نظر، جنت ہے نام میری شریک حیات کا. بھائی کیا کہنے.